بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب۔ آج ہم جس موضوع بات کریں گے اس پہ یقیناً ہر ایک کو بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان آج اگر مضبوط ہے، مستحکم ہے، یا دشمن کی آنکھ اسے کسی طرح نقصان نہیں پہنچا سکتی، دشمن اپنے ارادوں میں ناکام ہو جاتا ہے، تو اس کی بڑی وجہ جو ہے پاک فوج ہے۔ پاک فوج کے وہ جوان جو سرحد پر کھڑے ہو کر حفاظت کرتے ہیں اس کی سرحدوں کی، اور ہم آرام اور چین کی نیند سوتے ہیں، وہ قابل رشک بھی ہیں اور انہیں سلوٹ کرنا قوم پر فرض بھی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہر موقع پر اپنی بہادری، اپنی جرت سے دشمن کو نہ صرف نقصان پہنچایا بلکہ اپنی سرحدوں کو ناقابل تسخیر کر دیا اپنے مضبوط اور جوان جذبوں کے ساتھ۔ اب پاک فوج کی اگر بات کرتے ہیں تو جتنی قربانیاں پاک فوج نے پاکستان کے استحکام کے لیے دی ہیں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہم زیادہ دور کی بات نہ کریں، میں 65 یا 71 یا ان جگہوں کی بات نہیں کرتا، ساری جگہوں کی اگر سادہ سی بات کریں، ضرب عزم اور رد الفساد، یہ جو دو آپریشن کیے پاک فوج نے، اور جس طرح اپنے علاقوں کو دہشت گردوں سے پاک کروایا، اور جس طرح یعنی اپنی آبادی کو بھی بچایا، اپنے وسائل کو بھی بچایا، اور دہشت گردوں کو عبرتناک نشان بھی بنا دیا، یہ مہارت بلا شبہ پاک فوج ہی کے پاس ہے، اور دنیا اس کی معترف بھی ہے۔ امریکہ سے لے کر چائنا تک تمام ممالک اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستانی فوج اپنی، آپ کہہ لیں کہ جو پیشہ ورانہ مہارت ہے اس میں اپنی نظیر رکھتی ہے، اور اس کے قریب کوئی فوج نہیں پہنچتی۔ پاکستان جب سے بنا اس وقت سے لے کر اب تک ہمارا ہمسایہ بھارت کئی بار ہم سے کئی طرح کی شرارتیں کر چکا ہے، اس کی ہر شرارت کو ناکام بنایا اور اسے بار بار اس بات کا احساس دلایا کہ وہ اس بچپنے کو ختم کرے، نہ تو وہ ہمیں مٹا سکتا ہے اور نہ ہی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے ہم ایک مضبوط فوج رکھتے ہیں۔ یہ ساری بڑی شاندار باتیں ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں، اس بات کا ہم اعتراف کرتے ہیں، اپنے شہداء سے محبت کرتے ہیں، اپنے غازیوں کا احترام کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، ہم سب پر ڈیو ہے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے ہم چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے معاملات ہیں کہ سیاسی طور پر لوگ اپنا فائدہ کرنے کے لیے فوج کو درمیان میں لاتے ہیں، پھر فوج کی متعلق باتیں کرتے ہیں، پھر آرمی افسران کو نشانہ بناتے ہیں، اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ شہداء کی بھی توہین کر جاتے ہیں، غازیوں کو بھی نقصان پہنچا جاتے ہیں، تو یہ ساری باتیں بنیادی طور پر مناسب نہیں ہیں۔ سیاست اپنی جگہ ہے، سیاستدانوں کردار اپنی جگہ ہے، ان کے کردار سے بھی انکار نہیں ہے، یقیناً وہ بھی موجود ہیں تو یہ ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، ان کا ہونا بھی اس ملک کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ سمجھنا پڑے گا کہ سیاستدان کئی لبادے بدل لیتے ہیں، کبھی کہیں اور کبھی کہیں ہوتے ہیں۔ پاک فوج نے ایک ہی سٹانس پہ کھڑے رہنا ہے، اور وہ سٹانس کیا ہے؟ پاکستان کا استحکام۔ وہ سٹانس کیا ہے؟ پاکستان کا تحفظ۔ وہ سٹانس کیا ہے؟ عوام کو تحفظ دینا۔ یہ والی اگر باتوں کو آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کیا یہ مناسب ہے کہ ہم اپنی اس قسم کی سیاست جس کو ہم بار بار تبدیل کرتے رہتے ہیں اس میں ہم پاک فوج پر الزام لگائیں، یا پاک فوج کو ہی سامنے رکھیں اور اس پر الزام دھر کے یہ ثابت کریں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پاک فوج کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس روایت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کچھ آگے نکلنا چاہیے، ادارے کو مضبوط کریں۔ ادارے کو مضبوط تبھی کر سکتے ہیں جب ہم اپنے قبلے درست کریں گے، راستے ٹھیک کریں گے، اس لیے کہ ہمیں یہ حقیقت ماننا پڑے گی کہ اگر ہم آج بھارت کے کسی بھی شرارتی عزائم سے بچے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ اللہ کے بعد پاک فوج ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ مضبوط فوج نہ ہوتی تو یقین کریں ہم شاید یہاں اس خطے میں امن و چین کی زندگی بھی نہ گزار رہے ہوتے۔ تو جب ایسی صورتحال ہو، پھر لیکن گزشتہ دنوں جو کچھ جلاؤ گھراؤ ہوا، پھر کورٹ کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہو گیا، جو یہ سب چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ سیاست میں کئی اختلافات ہوتے ہیں، سیاست میں کئی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کم سے کم ہمیں سیاست کو اس سطح تک نہیں لے کر جانا چاہیے کہ ہم اپنے ہیروز کو جو ہے ان کی تصاویر کو نقصان پہنچا دیں، ان کو جو میڈلز ملے ہیں، نشانات لگے ہوئے ان کو نقصان پہنچا دیں، یا اور ایسے جو ہمارے غازی ہیں جنہوں نے اس مادر وطن کے لیے اپنی جانوں کو سامنے پیش کیا، وہ اللہ نے زندگی دی اور وہ غازی بن گئے، تو یہ ہمیں کیا یہ مناسب لگتا ہے کہ ان کی تصاویر کے ساتھ تضحیک کی جائے یا نقصان پہنچایا جائے، ان کے گھروں کو نقصان پہنچایا جائے؟ تو میرا خیال یہ مناسب نہیں ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں بہت سی چیزوں کو بدلنا ہوگا، اور ہمیں اپنی جنریشن کو سمجھانا ہوگا کہ وہ ملک جو مضبوط فوج رکھتے ہیں بنیادی طور پر انہی کی سرحدیں بھی تحفظ میں رہتی ہیں، اور اللہ پاک فوج کو جو ہے اسی طرح مضبوط رکھے اور
انہیں یہ طاقت دے کہ وہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر سکیں، تاکہ عوام کو احساس تحفظ ہو اور لوگ چین سے زندگی بسر کرتے ہوئے ترقی کا سفر طے کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔